الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری علامت خروج دجال ہے۔ دوسری علامت خروج دجال کا تو پہلی علامت کون سی ہے؟ بڑی علامت میں سے پہلی بڑی علامت کون سی ہے؟ امام مہدی کا آنا۔ تو دوسری علامت خروج دجال کی ہے جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال دجل سے مشتق ہے جس کے معنی دجال کے معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینے والا، دھوکہ دینا۔ معنی لغت میں جھوٹ، مکر، فریب اور حق و باطل کو خلط مت کرنے کے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہودی سے ہوگا۔ دجال کس میں سے ہوگا؟ یہودی میں سے ہوگا، اور مسیح لقب ہوگا، اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دنیا میں پورا گھومے گا اس لقب کی وجہ سے۔ اس کی لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھی نہیں ہوتی اسے۔ مسیح کا مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کر دی گئی ہے۔ مسیح کا تو یہ مسا کرے سو ایسا ہاں آنکھی نہیں بول کوئی ہے، مسا کر ڈالی سے مسا کا تو نہیں ہے بول کہاں صاف ہے بول کو یہاں آنکھی نہیں بول، وہ مطلب اس کا لقب مسیح۔ تو مسیح لقب کا مطلب معنی کیا ہے؟ اسی یہ آنکھ نہیں ہے، مسا کر ڈالی ان کو سے صاف ہے بول کو، یہاں ہاتھ پھیر دی گئی ہے، ہموار برابر ہے، آنکھ نہیں ہے۔ تو ایک آنکھ میں انگور کے، یہ آنکھ تو نہیں ہے، یہ آنکھ کیسی ہے؟ انگور کے دانے کے برابر ناخنا ہوگا۔ تو انگور کے دانے کے سر کا کیا بولتی ہے؟ انگور کے گچے ہے سمجھو، انگور کی گچوں میں سے اگر ایک انگور کا دانہ باہر آیا تو کیسا خراب رہتا، تو ویسا یہ آنکھ باہر نکل کرتی ہے ذرا اس کی۔ انگور کے دانے کے برابر ناخنا ہوگا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو یہاں کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ سیدھا بیٹھو، توجہ سے سنو۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور ان کا نکلے گا، شام اور عراق کے درمیان ہوگا، انہاں نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے بعد ازاں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے، الگ الگ میجک کرے گا لیکن آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ ایک بار قتل کر سکتا، زندہ کر سکتا، پھر دوبارہ کرو نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص دعوے خدائی میں بالکل جھوٹا ہے۔ اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل ہے۔ ان خدا بول کر بولا نہیں، تو ان خدا نہیں بول کر پہلی دلیل کیا ہے؟ اس کا یہ آنکھی نہیں ہونا، کانا ہونا، یہ آنکھی ابھری ہوئی ہونا۔ یہ خود اللہ ایسا عیبدار رہتا کیا؟ اللہ کو ایسا عیب رہتا کیا؟ اگر اللہ ہے تو اس کی آنکھی برابر نہیں ہے، ڈھنگ کی نہیں ہے، یہ آنکھی باہر نکل کو ہے، پواں بنگے رکھ لے کو چلتا ہے، گڈا مریا پست مریا بولے تو ان کا اللہ ہو سکتا ہے؟ اس سے ہمیں بہتر ہے بولے تو اللہ ہونے والا ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر عیب نہیں رہتا ہے۔ لیکن اللہ بولا بولے تو اس کے اندر اتنے عیب ہے تو اللہ نہیں ہو سکتا، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور اس کا اول تو اس کا کانا ہونا، ایک آنکھی نہیں سرکا، یہ عیبدار ہونا اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل تھی۔ دوم یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں یہاں لکھا رہا تھا کافرہ، اگر خدا بولے تو اس کی ہاں بیچ میں کہیں لکھو کافرہ، کافر کا کو، تو ایک خدا نہیں کا کوئی دلیل اس کی۔ تیسرا سو میں کہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو بشر کے قدرت میں داخل ہے، جب اس میں اب یہ قدرت باقی نہ رہی۔ دیکھو اب ان خدا نہیں کو تیسری دلیل کیا؟ پہلی دلیل تو کیا؟ اس کے اندر عیب ہے، آنکھوں میں عیب ہے۔ دوسرا اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، کافارہ۔ تیسرا ایک مرتبہ زندہ کر سکتا کسی کو مار کو، پھر دوبارہ کرو تو نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ ہے تو کیا کرتا؟ کتنے بار نہیں کر سکتا اللہ ہے، اللہ نہیں ہوں، ایک بار کر سکتا ہوتا یہ۔ تو اب یہ قدرت باقی نہ رہی کہ وہ دوبارہ قتل کر سکے، تو وہ خدا کیوں ہو سکتا ہے؟ ایک بار قتل کر زندہ کر سکتا، دوبارہ نہیں کر سکتا، تو اب نہیں کر سکتا تو خدا کر سکتا ہوں؟ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ احیاء موتا کا ظہور ہوتا رہا، فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا جو اس کے ہاتھ سے محض استدراج، ابتلا اور امتحان کے طور پر کرایا گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں عجیب کام ہوتی ہے، زندہ کرتا پھر مار ڈالتا، زندہ کرتا نہیں، یہ اللہ کا کام یہ، لیکن اللہ اس کے ہاتھ پر ظاہر کریں گے، اس کے ہاتھ سے وہ کریں گے۔ اب دیکھو خروج دجال کب ہوگا، دجال کب نکلے گا؟ دیکھو امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد قتال کریں گے۔ امام مہدی آئیں گے، انہوں کیا کریں گے؟ عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ عیسائیوں بعد ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد قتال کریں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، فتح فرما کر شام واپس ہوں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے۔
تو وہاں مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے. اس وقت دجال کا خروج ہوگا. دجال وہاں اپنے لشکر کے زمین پر فساد مچاتا پھرے گا. یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا. مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا. مدینہ منورہ کے دروازے پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا. بالآخر پھر کر شام واپس آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس لعین کو قتل کریں گے، جیسا کہ آئندہ علامات کے بیان میں آئے گا. اس کی تفصیل بولتا ہوں. قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت کون سی؟ امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کے بارے میں بولا تھا کئی بار، اس سے پہلے باری بولوں، میں کئی بار بولوں، اس سے پہلے بار 2 بار بولوں. تمہیں نہیں تھے اس وقت، تمہیں ایک بار کے وقت میں لاسٹ میں تھے اور ایک بار کے گئے بار میں نہیں تھے. تو امام مہدی انہوں کیا کریں گے؟ 40 سال انہوں مکہ میں پیدا ہو، مدینہ منورہ عرب سے ہوں گے، انہوں یہاں سے ہندوستان سے نہیں ہوں گے انہوں. تو امام مہدی کیا کریں گے؟ امام مہدی انہوں کیا کریں گے؟ انہوں پہلے آئیں گے. انہوں کب لوگوں میں پبلک میں آئیں گے؟ انہوں بولا پبلک میں انہوں کب آئیں گے؟ ان کی پیدائش ہوگی مدینہ منورہ میں. انہوں پبلک میں آئیں گے کب؟ 40 سال کی عمر میں آئیں گے لوگوں میں. لوگوں کو معلوم ہوگا انہوں مہدی بول کر 40 سال کی عمر میں، 40 سال کے بعد ان کو معلوم ہوگا لوگوں کو. انہوں 7 سال حکومت کرتی، بادشاہ رہتی انہوں مسلمانوں کے. انہوں آنے سے پہلے پوری دنیا میں ظلم ستم عام ہو پڑا تھا. انہوں آنے کے بعد پھر ایک اچھا نظام قائم کر ڈالتی. تو 7 سال حکومت کرتی. 7 سال میں سے 8 سال دجال آتا، 90 سال عیسیٰ علیہ السلام آتی. پھر اس کے بعد انہوں 90 سال ہی انہوں چل جاتی دنیا سے. پھر عیسیٰ علیہ السلام ساتھ مل کو پوری دنیا میں پہلے دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر پوری دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ دونوں مل کر پھرتی گھومتی دوسرے جگہوں میں بھی، جہاں دجال آنے کے بعد لوگوں اس کے فتنے میں مبتلا ہو کو نقصان ہوا تھا لوگوں کا. ان کو اپنی طرف سے کچھ پیسے دیتی ہیں، ان کے لیے کچھ اچھا انتظام کرتی ہیں، ان کے لیے ان کو لوگوں کو تسلی دیتی ہیں. اس کے بعد پھر حضرت مہدی چلے جاتی ہیں، دنیا سے چلے جاتی ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے. پھر ان کے بعد کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز پڑھاتی، جنازہ نماز پڑھاتی، مسلمان ان کی جنازہ نماز پڑھتی. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام رہتی دنیا میں. تو پہلے حضرت مہدی آئیں گے. مہدی کہاں ہوں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ مدینہ میں ان کی پیدائش ہوگی. پھر مکے کو آئیں گے. بڑے بڑے اللہ والے حضرت ان کو پہچان لیں گے. ان کا نام محمد ہوگا، ان کے بابا کا نام عبداللہ ہوگا. یہ سب چیزیں ان کے بارے میں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد انہوں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ دجال آتا نہیں. دجال آنے سے 3 سال پہلے کیا ہوتا بولے تو 3 سال پہلے قحط پڑ جاتا، خات آ جاتا. خات بولتے نہیں، خات آ گیا بولتے نہیں، خات بولتے نہیں. خات کا تو معلوم نہیں، اب تو بولتے نہیں کہ معمول سے باتیں بولتے نہیں. اب وہ کون تو بھی اب یہ پین اچھا ہے بھائی، اب لکھتا نہیں سو پین لے لو کو، لکھتے رہتے کیا کرتی، کیا بولتی ہیں؟ یہ پین لکھتا نہیں بول لو، پرانا پن ہے تو پڑیا کو ہے. اب اسے لکھتے رہتے کیا کیسے لکھتا ہے؟ لکھتا نہیں، پڑھتا نہیں تو کیا بولو گا؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا حضرت پننا کی اتنی خات ہے کیا بولتے نہیں؟ خات ہے کیا کہتے کیا بول کو؟ پننا نہیں کیا لگ دینا کیا حضرت بولتے نہیں؟ تو یہ لکھ بولتے نہیں ویسا. تو خات آ جائے گا ویسا. کھانے پینے کے بارے میں چیزاں پانی گینی زمینہ سے کیا پیتے نہیں جاتے. دجال آنے سے 3 سال پہلے خات آ جاتا. خیت اسے اردو میں عربی میں بولتی خیت. تو خیت آ جاتا ویسا. کھانا پانی کے اعتبار سے لوگ پریشان رہتی، کھانے پانی نہیں رہتا. جب اب تمہیں سوال کر سکتی، جب کھانے پینے کا نہیں رہتا تو پھر لوگ کیا کھاتے رہتی ہیں؟ جب نہیں سوال پیدا ہوتا تو اس وقت میں لوگ کیا کھاتے ملو تو اس وقت لوگوں کو پیٹ بھرنے کے واسطے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ہدی نہیں یہ پڑھتے رہتے، ان کے ذریعے سے اللہ ان کا پیٹ بھرتا رہتا. تو دجال آنے سے 3 سال پہلے قحط پڑ جاتا. اب دجال کیا کرتا؟ حضرت امام مہدی آ جاتی نہیں، آنے کے بعد 40 سال میں عادت 7 سال حکومت کرتی. 7 سال میں 3 سال پہلے قحط پڑ جاتا. پھر 7ویں سال ختم ہونے کے بعد میں 8ویں سال میں دجال آ جاتا. 90ویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتی. تو دجال جب آ جاتا تو پہلے کہاں آتا؟ ان ملک شام عراق وغیرہ میں آتا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ جب وہاں آتا تو اتنا فیمس نہیں ہوتا، اتنا مشہور نہیں ہوتا. بعد میں آکون اصفہان آتا. پھر اس کے بعد پھر یہودیہ ایک گاؤں ہے اصفہان میں، تو وہاں آنے کے بعد کیا ہوتا؟ وہاں آنے کے بعد اور مشہور ہو جاتا.
وہاں اصفہان کے علاقوں میں آنے کے بعد اور مشہور ہو جاتا. اصفہان کے علاقوں میں ایک گاؤں ہے یہودیہ کو، وہاں آنے کے بعد اس کے فالوور بڑھ جاتے ہیں، اس کے جانے والے، اس کے ساتھ تقریباً 70,000 یہودیاں اس کے فالوورس رہتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ. اب اللہ تعالیٰ بھی اسے کیا کر دیتی، طاقت دے ڈالتی، اس کے ساتھ ہے نہیں خزانے چلتے رہتی، سونا چاندی، سمجھو سونا چاندی ہے، بول لو سونا چاندی کے پہاڑا، پیٹرول کے ڈیزل کے پہاڑا ہے، سمجھو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے. اب لوگ دیکھو اس کی فتنے مبتلا ہونا، تو لوگوں نے اسے ماننا، تو میں خدا بول دیا تو لوگوں کا ماننا نہیں اسے. ہاں صحیح خدا اس کے ساتھ میں پیٹرول چلتا ہے، سونا چاندی اس کے ساتھ چلتا ہے، غلام بن کے پیچھے پیچھے. خدا سو سکتا کو اس کے فالوور بننا کو بول کو اللہ ویسے دے ڈالتا اسے. یہ سب چیزیں. اور جہاں کہیں بارش نہیں ہوتی نہیں، اب آنے سے پہلے قید پڑ جاتا، تو 3 سال پہلے آنے سے پہلے تو قید پڑ جاتا، تو وہ کیا کرتا وہاں جا کو زمین کو حکم دیتا، پیکا تو پیک، زمین پیکا ڈالتی پیک، آسمان کو حکم دیتا تو بارش برس جاتی ہے. ایسا کرتا ہوں تو بعض لوگ کیا کر ڈالتی اسے عزت دیکھ لے کو کیا کر ڈالتی، عزت دیکھ لے کو کیا کر ڈالتے لوگ ہم سے صحیح تجھ خدا کو مان لیتی ہیں اسے. اب ذرا مسلمان لوگ رہتی ہیں اسے خدا مانتے نہیں، اسے خدا نہیں ماننے والے لوگوں کو اب دیکھو 2 باتیں یہاں، ماننے والے لوگ آتے تو اسے اس کے ساتھ سونا چاندی چلتی ہیں، پیٹرول چلتا، ڈیزل چلتا ہے، ان بولنے پر زمین سے پکتی ہے، ان آسمان سے اشارہ کرتا بارش برستی ہے. تو ایک بات تو یہاں کافر لوگ اسے ماننے والے لوگ کیا کرتے معلوم، اسے ماننے والے لوگوں سے خدا کو مانتی نہیں، ہاں تو خدا چھو سکتا کو کو مانتی، تو اسے خدا مانتی. تو ماننے کے بعد کیا ہوتا، اب جو لوگ اسے خدا مانتی وہ لوگ ان کے جانوروں کو چرانے کے واسطے لے جاتی، لے جا کو شام کو جب گھر کو لاتی چرانے کو، تو ان کے بھینسوں کے پیٹاں بھر کو رہتی، ان کے بھینسوں کے کھانا دودھ دینے کے اچھا فل رہتا، دودھ بھی فل رہتا. اب نے کیا سمجھ جاتی ان صحیح خدا بھائی کل تک ہمارے پیسہ چڑھتے تھے، اتنا ان کے پیٹاں بھرتے نہیں تھے، اتنا گھاس کھا سکتے نہیں تھے، اتنا گھاس ملتا نہ تھا ان کو، اتنا دودھ دیتے نہیں تھے، ہمیں اس کو خدا مانے سے اس کو. اب دیکھو ان کیا کر دیا، ہمارے بھینسوں کا پیٹ بھر دیا، اور ہمارے بھینساں بھی دودھ ہاتھ زیادہ دیتی ہیں بول کو ان کے اور یقین ہو جاتا ان کو. اسے ماننے کے بعد کیا ہوتا، نہیں اسے ماننے والے لوگوں کے بھینساں چر کو فل دودھ دیتی، فل پیٹ بھر کو آتی، تو انہیں کیا سمجھ آتی صحیح خدا ہے اس لیے ہمارے بھینسوں کو پیٹ بھرایا، ہمارے بھینساں ہاتھ دودھ زیادہ دیتی ہیں، تو اس کے اوپر اور یقین کر لیتی ہیں. یہ ماننے والے اسے ماننے والے لوگوں کے بارے میں یہ اسے انکار کرنے والے لوگ ہوتے نہیں. اب مسلمان لوگ اسے دیکھتے پہچان لیتے، ہاں اس کے لکھا ہوتا کافارا کافر کا کو، تو پہچان لیتی نہیں نا. پہچاننے بعد کیا ہوتا، جو اسے نہیں مانتے نہیں ان کو تکلیف دیتا رہتا، ستاتا رہتا، ان کو ستانا مارنا تنگ کرتا رہتا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوتا، اسے نہیں ماننے والے بندے لوگوں کو نہیں، وہ ان کے علاقے ان کے گواہ بھوکے ہو جاتی ہیں، ان کے گواہ زمینہ پکتے نہیں ان کے گواہ کے، اسے ماننے والے اسے نہیں ماننے والے لوگوں کے. مسلمان لوگ ہوتی تو اسے نہیں ماننے والے ان کے زمینہ سوکھ چل جاتی، وہاں پکتی نہیں رہتی، انہیں اور بھوک کے پیسے مرتے رہتی. ان کیا بولتا رہتا، دیکھو مجھے مانی ان کو میں آرام راحت دی ہوں، تو میں نہیں مان رہا، دیکھو تمہیں کیسا کروں، دیکھو بولتے رہتے. تو مسلمان لوگ کیا بولتے تو کافر چھے بول کر بولتے رہتے اسے. ایک آدمی ایک بزرگ کیا کرتی بولے تو نوجوان بزرگ جنے کیا کرتی، مدینے سے نکلتی ہوں دجال سے جا کو لڑنے کے واسطے، مناظرہ کرنے واسطے، اس سے بحث کرنے کے واسطے نکل جاتا رہتی ہیں. دجال کے چیلے ہوتی تو کارندے اس کے آدمیاں انہوں پڑھ کرتی کہاں تھی تمہیں کہو تمہارا دجال کہاں ہے بلاؤ کو بولتی. انہوں کیا بولتی دجال کے آدمیاں زرید میں کیا بولتی اے مار ڈالو اسے کو بولتی. زرید میں کیا بولتی ارے دجال ہمارا خدا، ہمارے کو کسی بھی اس کی پرمیشن ایسا کا مارنا کو بولا بولتے رہتی ہیں. بعد میں پھر کیا کرتی دجال کے پاس لے آتی ہیں اسے، لے کے بعد بات چیت ہوتی ہے اس سے، انہیں پوچھتی ہیں اسے، انہیں دیکھتی پچھالتی ہیں اسے کافر کو تو دجال کو بولتی. پھر ان کیا کرتا معلوم، وہ بزرگ کو، وہ نوجوان بزرگ کو کیا کرتا انہوں چھیڑ ڈالتا، ایسا چھیڑ ڈال کو 2 ٹکڑے کر کو ہے نہیں ان کو. مثال طور پر یہ دجال بول ایک وہ مسلمان بزرگ بول لو ان کو تمٹے کر ڈالتا، 2 چیز چھیڑ ڈال کو ان کو، ایسا تمٹے کر ڈالتا ان کو، ایسا چھیڑ ڈالتا ان کو، چھیڑ ڈال کو ان کے بیچ میں سے چلواتا ہوں، ایسا چھیڑ دیا تھا ان کو، چھیڑ ڈال کو ان کے بیچ میں سے چلواتا ہوں، ایسا پڑ جاتی ہیں چھیڑ کو ان کے بیچ میں سے چلواتا ہوں. اب خدا کو کام ہونے کیا ان کو کیا تو دکھانا، تو میں ایسا دکھاتا لوگ اسے ماننا کو بول کو. اب بعد میں مار ڈال کو پھر لگاتا ان کو، لگاتا تو پھر زندہ ہوتی نہیں نا، پھر بھی کیا بولتی نا مجھے یقین تھا تو دجال کو بول کو، اب مجھے اور پکا یقین ہو گیا تو دجال کو بولتی نا. تو ان میں بدلتے نہیں اپنے بات میں، پہلے کیا بول کو ان کی بات پہلے کیا تھی دجال کو ایسا ہونا، تو کافر ہے تو دجال ہے، ہمارے نبی جو بولے تھے قیامت کے قریب دجال آئے گا تو چھو کو بولتی نا، اور ان کو مار ڈال کو پھر لگاتا نہیں نا. اب مانتی کیا تو مجھے دجال کو بولتے کیا بولتی نا تو دجال کو مجھے اور پکا یقین ہو گیا بولتی نا. تو یہ بات ہے ایسا، بعد میں پھر ان کو ایسا کر دو.
تو वैसा दज्जाल क्या करता, लोगों को फितने में डालने के वैसे सब काम करता हूँ. बारिश बरसाता रहता, बारिश नहीं सो जगह, जमीन में सी जमीन खेत पड़ गया रहता, अनाज उगाता रहता, खाने पीने की चावला गेहूँ सब उगाता रहता हूँ. लोगों से अल्लाह समझना बल को पूरी दुनिया में घूमता फिरता, पूरी दुनिया में हमारे गाँव को भी आ जाता, पूरे कमा करता हूँ. उसके पास एक गधा रहता, वो गधे में पूरे सफ़र करता हूँ. अब गधे में कैसा फिरता, गधा कितना फास्ट भागता, हमारे आम गधे नहीं, उसका गधा कैसा फास्ट भागता बोल तो बादल आता था समझो, यूं पढ़ने के वास्ते बादल आता चंपो, हवा ही तो बादल कैसा हवा ले चल जाती बादल को. अब बादल है समझो, अब देखो ठंडा है नहीं मौसम, अगर बादल है इस वक्त में, अगर हवा ही तो यूं पड़ता नहीं. बड़े बड़े दिनांक पूछो, बड़े दिनांक बड़े दादी नाना पूछो, हवा बल्ला खाती बोल लो बादल हो को. आपको तो कपड़े सुखने डालो, तुम नानी दादी कपड़े कर लेगा तो सुखने डाली बोल तो अरे न्यू माता नहीं ले बा बोलती, कहीं को दादी तुम्हें कैसे वाली बोल तो हवा ज्यादा है तो बादल है तुमको न्यू पड़ता नहीं ले बा, हवा उसे हकला चल जाती बोलते नहीं. तो वैसा उसकी वो गधे की सवारी होती नहीं, उसलिए गधे की सवारी वो वैसा जैसा बादल है तुमको हवा उसे कैसा हकड़ जाती कि वैसा उसकी सवारी वैसा फास्ट ले जाती उसे. पूरी दुनिया में फिरता हूँ, हर एक गाँव फिरता हूँ, हर एक गाँव हर जगह आता हूँ. तो ऐसा पूरी जगह दुनिया फिरता हूँ. और कितने दिन रहता दुनिया में, 40 दिन रहता हूँ. 40 दिन जमात में आता हूँ, उसके साथ जमात में जाओ, हाँ जाती जाता हूँ उसके संग. तो 40 दिन रहता हूँ दुनिया में दज्जाल, हाँ 40 दिन रहता हूँ दुनिया में. उसके साथ जमात में जाना जाती, उसके संग जमात में जाना 40 दिन जाती हैं दुनिया में. 40 दिन रहता हूँ, उसका एक दिन 1 साल के वक्त रहता. अब गई बार बता दिया था मैं, 1 साल का रहेगा तो नमाज़ कैसे पढ़ना हमें. सुनो चल जाता, मार डालते नहीं सर मुझे, इस तरह मार डालते तो उसे. सुनो उसका 40 दिन रहता टोटल दुनिया में. अब उसके बाद उसका पहला दिन 1 साल के उत्तर रहता, 1 साल के उत्तर रहता नमाज़ कैसे पढ़ना. तो 1 साल में कितने नमाज़ रहती, 1 साल में कितना नमाज़, एक दिन में नहीं 1 साल में, 1 साल में कितने नमाज़ रहती कि उतनी नमाज़ हमें उस दिन वो एक दिन में पढ़ लेना. 1 साल में एक दिन में कितना नमाज़ है, 5 नमाज़ा है, तो 5 नमाज़ा है तो 300 5.5 दिन में कितनी नमाज़ रहती, 1825 नमाज़ा रहती. और तो 1825 नमाज़ हमें पढ़ लेना, 1825 नमाज़ हमें एक दिन में पढ़ लेना. कहीं बोलता हूँ एक दिन 1 साल का होता रहता, साल में नमाज़ा इतने है तो एक दिन 1 साल का होता है उसको, और एक दिन में हमें 1800 जिस पर 5 नमाज़ा हमें पढ़ लेना. एक दिन 1 साल का रहता. दूसरा दिन महीने के होता, तीसरा दिन एक आराम के होता. उसके बाद फिर हमारे मामूल दिना कैसे ही होते रहते. अब ऐसा करता हूँ, ऐसा रहता. तो उसके बाद क्या होता, उन दुनिया में फिरता रहता, फितना मचाता रहता. उसे कौन मानते हैं कि उनको एक लेता हूँ, उसके एक हाथ में जन्नत के सर का, एक हाथ में उसे दोज़ख के सर का ऐसा रहता. मानने वालों को अच्छे दिखाता रहता, नहीं मानने वालों को उसके जन्म डालता रहता, ऐसा करता रहता. उसके एक हाथ में पानी, एक हाथ में आग ऐसा रहती है. तो ऐसा रहता उसके पास. अब होता क्या करता, पूरी दुनिया फिरता हूँ लेकिन मक्के को मदीने जा नहीं सकता हूँ. मक्के में जाना चाहता, जा नहीं सकता, फरिश्ते रहते हैं खड़ों को, मारती हूँ उसे, गया तो नहीं आ सकता. फिर मदीने जाना कोशिश करता, जा नहीं सकता, वहाँ भी फरिश्ते खड़े को रहती, मारती हूँ उसे, लेके खड़ो रहती मारने के वास्ते उसे, नहीं आ सकता. मक्का मदीना छोड़ को. और तीसरी चीज़ को थी बैतुल मक़दिस, फ़लस्तीन, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दिस, वहाँ जा नहीं सकता. ये 3 जगह छोड़ को पूरी दुनिया पूरी जगह आता हूँ. अपने करिश्मे दिखाता रहता, कौन मैजिक दिखाता रहता, नए अलग मैजिक दिखाता रहता हूँ. लोग क्या करते हैं, उसे खुदा मानते रहते लोग, उसे नबी मानते रहते लोग. उन खुदा है तो उनका ही अंदर रहता, उन कहीं को ऐसा रहता, एक आंखी कहीं नहीं रहती उसे, कहीं चलता रहता, कब चलता रहता. ये पिंडलियाँ है नहीं, इसे गैप अलग रहता, सामने अंगलियाँ रहती है ऐसा, ये अभी ऐसा फिर रहती है सामने के, अंगलियाँ सामने को ऐसा फिर रहती है. ये पेड़ी पीछे रहती है सर, कापता चलता रहता. ये पिंडलियों के बीच में गैप ज़्यादा रहता, जरा गिद्दर रहता, उसके बाला घुंघरू वाले रहती, घुंघर बड़ा रहती उसके. ये सब चीज़ें है. तो इन दज्जाल है तो फिर क्या होना, दज्जाल से बचना पड़ता है, इतना बड़ा फितना है. जब सहाबा सुने तो दज्जाल के बारे में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बोलते थे तो ऐसा बोलते थे. अब सहाबा डर गए, क्या तो खजूर के झाड़ा के पीछे लगे कि वो डर गए सहाबा. उतना ऐसा बयान करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अगर मेरे हैस वक्त में दज्जाल आया तो मैं उसे मार डालता, तो डरने की जरूरत नहीं. मेरे बाद आया तो मेरी उम्मत में वैसे लोग आती हैं, उसे मार डालती हैं. ईसा अलैहिस्सलाम आपको मार डालती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हिम्मत देती है.
تو دجال جب آتا تو دجال کیا کرتا, پوری دنیا میں پھرتا, اس کے فالوور لوگ یہودیاں رہتی. اب کیا ہو جاتا دجال آنے کے بعد, کیا ہوتا, یہودیاں کے واسطے زمین تنگ ہو جاتی. پھر اس کے واسطے دجال بھی کیا کرتا, جب دجال ہے نہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال آیا تھا, دجال آنے کے بعد پھر کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا. عیسیٰ علیہ السلام کہاں آتی ہے نا, اس میں دمشق میں اس طرف کے منارے پر آتی ہے نا, ایک پیلی چادر وہ لے کر ہوتی ہے نا, 2 فرشتوں کی کھانے ہاتھ رکھ لے کو آتی ہے نا. تو ایک کتاب میں فجر نماز کے وقت آتی کو تھا, دوسری کتابوں میں پڑھے تو اثر کے نماز کے بارے میں لکھو تھا, دوسری کتابوں میں فجر کی نماز کے وقت کو لکھو ہے. تو وہی صحیح بات ہے, اثر کی نماز کے بعد میں یہ کتاب بھی ایک کی ضرورت کی, یہ 2 کتابیں کی ضرورت کے, اس میں فجر اثر کی نماز کو لکھو ہے, اس میں فجر نماز لکھو ہے. تو دوسری کتاب میں دیکھے تو بھی فجر کی نماز کو لکھو ہے, فجر کی نماز بھی صحیح ہے. تو فجر کی نماز کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے. ہوتا کیا بولے تو حضرت امام مہدی کیا کرتے, اس میں اثر وہ لکھو تھا نہیں, دوسری کتابوں میں فجر کا وہ لکھو ہے, تو بلک کتابوں میں فجر میں لکھو ہے. تو یہ بھی ان کی کتاب, انہوں لکھے تو انوچو, تو ان کی کتاب میں اثر لکھو ہے, یہ کتاب میں ان کی کتاب میں فجر لکھو ہے. تو فجر کی بات صحیح ہے, بلک کتاب میں 600 کیا تو مسٹیک ہو رہا تھا, پرنٹنگ کرنے والا بھی اثر لکھے تو فجر لکھ رہا تھا ان کا. تو امام مہدی کیا کرتی بولے تو, ایک جگہ جنگ ہوتی, جنگ ہونے کے بعد کیا ہوتا بولے تو جنگ جیت جاتی, جیت جانے کے بعد کیا ہوتا, عیسائی لوگ کیا بولتے, مسلمان عیسائیاں لڑتی, پہلے دونوں بالکل لڑتے, دشمنوں سے لڑتے. لڑنے کے بعد کیا ہوتا بولے تو عیسائی لوگ کیا بولتے ہیں, جیتنے کے بعد ہمیں جیتے سو بھائی بول کو بولتی ہوں, ہمارا سلیب یہ نہیں پلس یہ ہم جتایا کو بولتے ہیں. پھر مسلمان کیا بولتی ہیں, اللہ جتایا سو کو بولتے ہیں. ایسا بات میں لڑی یہ ہو جاتی ہے, مسلمان بندہ ان کے بندے کو مار ڈالتا, اللہ پر میں ایسا بولتا ہے کو بولتا. بعد میں پھر لڑائی شروع ہوتی ہے, آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے تو مسلمان جیت جاتی, قسطنطنیہ فتح کر لیتی, نہیں بات قسطنطنیہ فتح کر دیا. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے تو دجال آ جاتا. پھر اس کے بعد بھی مسلمان کیا کرتے رہتے اور بھی ایکسٹرا جنگ کی تیاریاں کرتے رہتی, جنگ کے واسطے امام مہدی ان کو تیار کرتے رہتے, ان کو سکھاتے رہتی, بولتے بتاتے رہتی. اب ایک دن فجر کے بعد ان کو تیاری شروع کر ڈالتی. دوسرے دن کیا ہوتا ہے تو دوسرے دن فجر کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کا نماز کے وقت ہو جاتا, اقامت بھی بول ڈالتی. حضرت مہدی نماز پڑھنے واسطے جا کے کھڑتے رہتی, اقامت بھی ہو گئی رہتی ہے, کھڑے رہتی, اقامت بولتے رہتی. تو جب کیا ہوتا عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے, آنے بعد کیا ہوتا, اب آواز آتی ہے, تمہارا فریاد رس آ گیا ہے. ایک بول کیا آتی آواز, تمہارا فریاد رس, تو تمہارے کو بچانے والا آ گیا, تمہارا ہیرو آ گیا. آپ کو بولتے تمہارا فریاد رس آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام آ گئی, مطلب اس کا آواز آ جاتی ہے. ایسا عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کی ذریعے سے چادر پہ لے کو پی آ جاتے. آنے کے بعد پھر کیا ہوتا, اب وہاں تک اترتی نا, پھانسی سوڑی ڈالے کو اترتی. اب حضرت مہدی ہوتی نہیں, انہوں نے کیا بولتے ہیں, تو نماز پڑھا کو بولتے ہیں, انہیں کیا بولتے ہیں, تو پڑھا بولتے ہیں. امام مہدی کیا کرتی, انہوں نماز پڑھاتی. اس کا پھر کیا ہوتا, امام مہدی ایک نماز پڑھاتی خالی, جس کی اقامت ہو گئی رہتی نہیں, وہ ایک پڑھاتی ہے نا. اس کے بعد پھر بقیہ نماز پورے جب تک عیسیٰ السلام رہتی, امام مہدی ہے تو بھی عیسیٰ السلام نماز پڑھاتی بات کرتے. اس کو پھر کیا کرتا ہے, دونوں مل کو اب کامہ کرتے رہتی, جنگ جہاد کے کام دوسرے کامہ کرتے رہتی. اب کیا کرتی عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد, کیا کرتی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھتی دجال کا حوال کرو. دجال ہاں ایک گاؤں ہے, ایک شہر جگہ ہے, ایک لد بول کر, وہاں وہ شہر لد وہاں رہتا ہوں, وہاں جا کے اسے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیا بھی نہیں رہتا بھی ان کو دیکھا بول لو, جیسا پانی میں نمک ڈال تو کیسا پگھلتا, نمک گل جاتا نہیں, پانی میں نمک ڈال تو ویسا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا بھی نہیں کرتے بھی دھل کو مر جاتا. پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام جاتی, اسے کیا کرتی, قتل کر دیتی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا, اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی انہوں بھی بعد میں مر جاتی. انہوں بھی بعد میں اس کی دجال کو قتل کرنے کے بعد دونوں مل کے پھر دنیا کا پورا دورہ کرتی. انہوں بھی جہاں دجال کے فتنے سے لوگ اس کے فتنے میں پڑ گئے رہتے نہیں, یا پھر نقصان ہوا رہتا مسلمانوں کا, لوگوں کو سمجھاتی ہیں, ان کو اپنے طرف سے کچھ پیسے دیتی ہیں, ان کو تسلی دیتی ہیں, لوگوں کو صبر کرو کو بولتی, ان کو سب اچھا انتظام کرتی. بعد میں پھر امام مہدی انہوں مر جاتی, پھر ان کی موت ہو جاتی ہے. ان کی موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازہ نماز پڑھاتی. تو حضرت امام مہدی
دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے واسطے آتی ہیں، لوگوں کے حالات سیدھا کرنے کے واسطے آتی ہیں، انہوں آتی ہیں، لوگ حالات سیدھے ہو جاتی ہیں، دجال آتا اسے ان مر جاتا تو پھر انہوں چلے جاتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پھر زردن رہتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زردن ہو کر پھر انہوں بھی زردن کے بعد پھر انہوں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو دجال کے بارے میں سب چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں دجال کے بارے میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو دجال کی فتنے سے بچنے کے واسطے کیا کرنا بتا دیا تھا ہمیں، سورہ کہف پڑھتے رہنا، سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لینا۔ اب دیکھو دجال جب نکلے گا تو ایک پہلے کہاں نکلے گا؟ شام، ملک شام، پھر اس کے بعد پھر کیا کرتا ہوں، وہاں تب مشہور نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہوں، اصبہان اور یہودیہ وہاں جاتا، وہاں اس کے لوگ بڑھ جاتی ہیں، مکہ مدینہ آنا چاہے گا نہیں آ سکے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل کر ڈالتی ہیں، یہ سب یہاں تک بات ہے۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کیا کرتی، وہ سنو، عیسیٰ علیہ السلام نزول عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ کی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے تیسری علامت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو کئی کو آئیں گے، دجال کو قتل کرنے آئیں گے، جو حق اور سچ ہے، قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور ضروری ہے۔ کان دجال کا خروج، اب کانا دجال اسے کئی بولتے ہیں، اسے کانا بولتے ہیں اردو میں، کانا کئی کو بولتے ہیں، اسے کانا دجال کئی کو بولتے ہیں اردو سے، ان ایک آنکھی سے انہوں نہیں رہتا نہیں، اس کا سے کانا بولتے ہیں اسے، اس کی ایک آنکھ نہیں رہتی تو اسے کانا بولتے ہیں۔ اور ایک بات بھی کیا بولتے ہو، اس کا گدھا رہتا نہیں، گدھا، اس کا گدھا ہے نہیں، ایسا 70 ہاتھ چوڑا رہتا، ایسا اس کے ایسے اسے کانا کا وہ بولتے ہیں، کانا دجال کئی بولتے ہیں، اسے آنکھیں نہیں رہتی اسے، اس لیے کانا بولتے ہیں۔ تو کانا دجال اس کا آیا تھا نہیں دجال۔ امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے لیے تیاری، وہی بتانے میں نماز پڑھانے واسطے جا کر رہتی ہے، کیونکہ یکایک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارے پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے، دونوں ملک جاتے ہیں دجال کو ماننے واسطے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس ایسی رہتی ہے، ان کے سانس سے کافرہ مر جاتی ہے، اس کے پہنچتے ہی مر جائے گا۔ اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی، دیکھو دجال عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی کیا ہوگا، پگھلنا شروع ہو جائے گا، ایسا دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، اسے فالو کریں گے پیچھے، باب لد ایک گاؤں شہر، وہاں اس کے دروازے پر اسے مار ڈالیں گے، جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے، اسے مار ڈالتی نہیں، اسے مار ڈال کو السلام مسلمانوں کو اسے خون دکھاتے، دجال کو مار ڈال دیکھا وہ دکھاتے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا دکھائیں گے، بعد از لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، پھر اس کے بعد مسلمان ہے نہیں، دجال کو ماننے والوں کا کون ہے، یہودیاں ہیں، تو پھر مسلمانوں سب جنے عیسیٰ السلام کے ساتھ میں رہو کو، عیسیٰ السلام اور مہدی دونوں ساتھ رہ کر دجال کے ماننے والے لوگ یہودیوں سے مقابلہ کرتے۔ اب انہوں کیا کرتی ہیں، بتا دیا تمہیں کیا کرتی ہیں، بولو جھاڑا پیچھے ٹیلوں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے جا کو پتھروں کے پیچھے چھپ لیتی ہے۔ تو جھاڑا پورے دنیا میں کہ پورے جھاڑا کیا کرتی ہے، اس لیے ایک جھاڑ کے ایک غرقد نام کا ایک جھاڑ ہے، اور ان کا جھاڑ ہے، وہ ان لوگوں سے مانتی ہوں، تو وہ ایک جھاڑ ایک بول نہیں بولتا، بقیہ پورے دوسرے جھاڑا کیا بولتی ہیں، تو وہ دوسرے جھاڑا پورے کیا بولتی ہیں، اے مسلمان یہاں میرے پاس آ جا، میرے پیچھے یہودی چھپ کو ہے، دیکھو آگ تو اسے مار کو نا، بولتی مسلمان کو بلا کو بولتی، اے مسلمان یہاں آ جا میرے پیچھے، دجال چھپ کو ہے، یہودی چھپ کو ہے، آگ اسے مار کو بول کو۔ دنیا کا ہر ایک جھاڑ بھی بولتا، بات کر کو بولتا، لیکن ایک جھاڑ ان کا ہے، وہ جھاڑ ایک نہیں بولتا۔ دیکھو حدیث میں بھی ہے، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان لوگ یہودیوں کو قتل نہیں کریں گے، حتى يختبي اليهودي من وراء الحجر والشجر، یہودی یہاں تک کہ یہودی کسی جھاڑ کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپ لیں گے، چھپ جائے گا، تو فیقول الحجر والشجر، تو وہ یہودی کس جھاڑ کے پیچھے چھپتا کی، پہاڑ کے پیچھے چھپتا کی، جھاڑ کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے یا پھر پتھر کے پیچھے، تو وہ کیا بولے گا، یا مسلم ھذا یہودی خلفی، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپ کو ہے، دیکھو بولتا، تعال فقتلوا، اسے قتل کرا کو، ہاں مسلمان تعال فقتلوا، کو اسے قتل کر کو، ہر ایک جھاڑ بولتا۔ دیکھو اب کون نہیں بولتا، بولتی الا الغرقدہ، مگر ان کا ایک جھاڑ ہے غرقد نام کا، وہ ایک جھاڑ نہیں بولتا، الا الغرقدہ فانه من شجر اليهودی، یہ جھاڑ غرقد نام کا جھاڑ یہ یہودیوں کا ہے، وہ ایک جھاڑ نہیں بولے گا، بقیہ دنیا کے پورے جھاڑاں مسلمانوں سے بولیں گے، کیا بول کر بولیں گے، یا مسلم ھذا یہودی خلفی، یا مسلمان یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تعال فقتلوا، آؤ اسے مار ڈالو، ہر ایک جھاڑ بولتا، الا الغرقد، غرقد نام کا جھاڑ نہیں بولتا۔
اس لیے کیا کریں وہ لوگ دنیا میں پھیل کر اس کی بیجاں اس کے پھل اسے پھیر رہی ہیں, اس کی حفاظت کر رہی ہیں. وہاں امام نہیں, وہاں چلتی اس میں آتی تھے. تو وہ ایک جھاڑ نہیں بولتا. ابھی یہودیاں کیا کری بولو, وہ جھاڑوں کو پھیر رہی دنیا میں انہوں. اچھا, اب عیسیٰ السلام مہدی اور مسلمانہ مل کے کیا کریں گے؟ دجال قتل کرنے کے بعد عیسیٰ السلام دجال قتل کر ڈالتے ہیں. اس بعد کیا کریں گے؟ مسلمانہ امام مہدی عیسیٰ السلام انہوں مل کر کیا کریں گے؟ یہودیوں سے قتل کریں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ اب یہی بتایا نہیں میں, یہودیاں جاگ چھپلے دے رہتی, جھاڑا کے پیچھے ہاں چھال چھپلے دے رہتی. ہر جھاڑ کیا بولے گا؟ مسلمان اسے مار کو بولتا. اب ان کا جھاڑ ہے نہیں وہ غرقت نام کا, وہ ایک نہیں بولے گا, وہ نہیں بولتا نہیں, ان کو معلوم ہے وہ, اس لیے انہوں کیا کر رہی جگہ بجگہ آج جہاں وہ جنگ ہونے والی ہے ہاں اس طرف ملک شام وغیرہ فلسطین وغیرہ میں وہاں ان کی جنگ ہونے والی ہے نہیں, یہودیہ وہ مقام میں کہے گا کون سی کتاب؟ ارے دیکھا جاؤ یاسین کے ہاں ہاں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا بولو؟ مسلمانہ سب مل کے ان کو یہودیوں کو مارنے کے پاس جاتی. اس کے بعد کیا ہوتا؟ مسلمانہ پورے مارنے جاتی نہیں, تو یہودیوں کی جھاڑا ہے تو غرقت نام کے جھاڑا, اسی نے کیا وہ جھاڑا نہیں بولتا مسلمان یہودی ہاں ہے دیکھو مارو کو نہیں بولتا وہ. اس کا سمجھ کیا کر رہی پوری دنیا میں وہ جھاڑا انہوں پھیلا رہی, ایک کمیٹی ایک تنظیم ایک مہم چل رہی ہے, ایک پلان بنا کو کیا کر رہی ہے وہ کام کر رہی ہے. کیا کام کر رہی ہیں؟ وہ جھاڑوں کو وہ پھیل کو رہتا, میں بھی دیکھا نہیں اسے, سن کو پڑے سوچے وہ ایسا پھیل کو رہتا بھائی, وہ کشادہ رہتا پھیل کو رہتا. تو وہ جھاڑ کو جگہ جگہ پھیر رہی ہے, وہ جھاڑ نہیں بولتا کو بول کو. تو بہرحال یہ مہدی کے بارے میں یہ سب باتیں ہیں, اسے یاد رکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اب دیکھو اتنا بڑا اس کا فتنہ ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ اس کے فتنے سے بچنا پڑے گا. بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بچنے کے لیے کیا کرنا بولو؟ سورہ کہف پڑھتے رہنا. سورہ کہف پڑھتے رہتا اس کے فتنے سے میں بچ جاتی. سورہ کہف روزانہ, سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لینا. شروع کے آیتیں یا آخر کے آیتیں پڑھ لے تو بھی دجال کی فتنے سے بچ جاتی ہے. لیکن بہتر کیا بولے تو جمعہ کے دن پورا سورہ پڑھ لینا. پورا سورہ پڑھنے سے آدمی دجال کے فتنوں سے بچ کر رہتا ہے. اب دیکھو ان کیا کرتا, دجال کیا کرتا بولے تو وہ ایک نوجوان بزرگ آتے ہیں نا اس کے پاس, نوجوان بزرگ اب تک بڑا نہیں کہتی, ایک جنا نوجوان بزرگ اسے بحث کرنا کو جاتی, مناظرہ کرنے کے پاس جاتی. پھر ان کیا بولتا, ان کو ٹکڑے کر ڈالتا, بیچ میں سے آتا, پھر زندہ کرتا. پھر انہیں کیا بولتی, تو جتل پکا یقین سے بول رہا ہوں کو بولتی ہے نا. پھر ان کیا کرتا بولا تو دنیا کی پورا یقین ہو گیا کہ وہی مردود دجال ہے جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. دنیا کے چیزوں سے ڈگمگائے, دیکھو ہمیں دنیا میں فتنے آ رہی ہیں اور تو ہمیں ڈرنا نہیں, اس سے ایمان پر موجود رہنا ہمیں مومن کے. دیکھو پھر دجال جھنجھلا کر اپنے معتقدین کو حکم دے گا اس کو ابھی ذبح کر دو. اب دجال کیا بولتا غصے میں, آپ کو انہیں بول رہی نہیں, تو دجال کا کو بولتی نہیں, اسے غصہ آ جاتا. پھر کیا کرتا ہوں اپنے لوگوں کو بولتا, اسے خطر اسے کاٹ ڈالو کو بولتا, چیر ڈالو کاٹ ڈالو ذبح کرو بولتا. تو اب جب اس کی آدمی اسے ذبح کرنے جاتی وہ نوجوان مسلمان آدمی کو, تو اس کی گردن تانبے کی ہو جاتی ہے. ٹھانبے ہوتی ہیں, ٹھانبے میں ذرا ٹھانبے اجلے ہوتی, دیکھو پھٹتے نہیں وہ, ہاں ویسے ہو جاتی ہے, تانبے کی ہو جاتی ہے ان کی گردن. جا کاٹنا چاہے تو نہیں کر سکتے. کہیں بولتا دجال ایک بار تو مار سکتا کسی بھی ہندے, ایک بار مار سکتا, زندہ کر سکتا, دوبارہ نہیں کر سکتا. کچھ بول رہے سو دجال. پھر جب دجال جھنجھلا کر غصے میں آ کر اپنے معتقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ابھی ذبح کر دو, سو وہ لوگ اس کی گردن پر چھری پھیریں گے. اللہ تعالیٰ اس مومن کی گردن کو تانبے جیسی بنا دیں گے, اس لیے اس پر چھری اور آرا کوئی چیز نہیں چل سکے گی, چونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے امتحان لینا تھا, اس لیے آرے کو اس پر چلنے دیا. لیکن جب اس کا امتحان ہو گیا تو آرے کو اس پر چلنے سے روک دیا. ایک بار زندہ کر سکتا ہوں مار کو, دوبارہ نہیں کر سکتا. نہیں, وہ ایک بار کر دیا, ان تیر کو لگا دیا, اب دوبارہ نہیں کر سکتا ہوں. ایسا بہت ساری چیزیں ہیں دجال کے بارے میں. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایکٹیو ہونا چاہیے. دجال آنے سے پہلے سب چیزیں ہونے والے ہیں. دجال ظاہر ہے کہ دجال جیسے خطرناک فتنے کے سامنے ڈٹ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے, اس لیے وہ واقعتاً بہت بڑا شہادت والا مومن ہوگا. اس کے بعد دجال کسی مردے کو زندہ کرنے کی طاقت, اب دیکھو ابھی لاسٹ آدمی رہتا ہے, یہ آدمی کو زندہ کر کے مار ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد کسی نہیں کر سکتا. وہی بول رہے ہیں اس کے بعد دجال کسی مردے کو زندہ کرنے کی طاقت نہ پائے گا, اور یہاں تک کہ یہاں سے ملک شام کی جانب روانہ ہوگا. ملک شام وہی جاتا, پھر اس کے بعد سے باب لط کے پاس آتا, اس طرح سے ہاں مار ڈالتی, قتل کر ڈالتی. یہ سب چیزیں حدیثوں میں لکھی گئی ہے.